کرم لائی صاحب، پاکستان میں عدالتی سسٹم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میاں صاحب دیکھیں جی، پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے ہم، اس کے مختلف جو ہے برانچز ہیں، ہم، جن میں کرمنل جوڈیشل سسٹم ہے، سول جوڈیشل سسٹم ہے، فیملی لاز ہیں، رینٹ میٹرز ہیں، اسی طرح انشورنس جو ہے ایشوز ہیں، یعنی ہر جو پرائس کے ایشوز ہیں، پھر اور بھی بہت زیادہ پاکستان میں اب ایک جو ہے ہماری ایک آئینی عدالت بھی موجود ہے جو سیاسی نوعیت کے معاملات کو جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں۔ تو جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں وہ ایپیکس کورٹس ہیں۔ آپ مجھے یہ تھوڑا سا بتا دیجئے کہ آپ کون سے عدالتی نظام کی بات کر رہے ہیں، ویدر کرمنل جوڈیشل سسٹم، سول، یا کسی اور جو ہے وہ جوڈیشل سسٹم کی آپ بات کر رہے یہ سارے جو عدالتی سسٹم ہیں سپریم کورٹ کے انڈر آتے ہیں، ہیں؟ بالکل ایسا ہی، تو اوور آل جوڈیشل سسٹم میں اصلاحات کی گنجائش سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل سارے سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ مل کے کام کرنا پڑے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جوڈیشل سسٹم کے کچھ سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ اپنا کام کریں اور دوسرے جو ہے وہ نہ کریں۔ سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا اور سب کو ایک دوسرے کے لیے جگہ بنانی پڑے گی، گنجائش دینی پڑے گی، برداشت کرنی پڑے گی، اور ایک دوسرے کے لیے یہ سوچنا پڑے گا کہ یار یہ اگر ہمارے ملک میں جو ہے وہ جو جوڈیشل سسٹم ہے یہ ٹھیک ہوگا تو یہاں پہ فورن انویسٹمنٹ بھی آئے گی۔ پوری دنیا میں دیکھ لیں، جہاں جوڈیشل سسٹم مضبوط ہے، عدلیہ آزاد ہے، وہاں آپ کو دیگر کاموں پہ اتنی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سسٹم آپ کو پھر وہ چیزیں دیتا ہے۔ جوڈیشل سسٹم کے اندر کون کون سے سٹیک ہولڈرز ہیں؟ دیکھیں جی، سارے ملک میں جو لوگ ہیں وہ سارے سٹیک ہولڈر ہیں۔ سب سے بڑا سٹیک ہولڈر عدالتیں خود ہیں، ججز صاحبان، اس کے بعد ہم لوگ وکلا صاحبان، اس کے بعد جو سائلین ہیں، جو عام دیکھیں یہ لاز جو ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف عدالتیں، ریڈر، اہل مد، سٹینو، ان لوگوں کے لیے نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو لے مین کے لیے بنا ہے نا۔ لے مین جس کو کوئی انجری کاز ہوئی ہے، جس کا کوئی مسئلہ بنا ہے، اس نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ وہ آج بھی کہتا ہے آئی ول سی یو ان دا کورٹ۔ اس کی وجہ پھر یہ ہے کہ اسے یقین ہے کہ کوئی ایک ادارہ ہے کہ جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میرے ساتھ کھڑا ہوئے گا۔ عدالتی سسٹم میں اصلاحات کی ضرورت ہے؟ بالکل گنجائش تو رہتی ہے۔ یہ صرف میں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کے علاوہ تمام علوم میں ایڈیشن اومیشن ہو سکتی ہے۔ آپ ججز کی انصاف کے لیے کمٹمنٹ کس حد تک دیکھتے ہیں؟ بالکل سارے ججز جو ہے وہ کمیٹڈ ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ ہمارے سول جج صاحب کو دیکھیں، وہ صبح 8 بجے سے لے کے 3:30 بجے تک کام کر رہے ہیں، اور کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ میرے اپنے کیس میں ایک ہوا تھا کہ رات 7:30 بجے تک ایویڈنس ریکارڈ کی گئی تھی، کیونکہ وہ ایک ڈائریکشن کیس تھا، اور جو ہے وہ کراس ایگزامینیشن جب شروع ہوا تو اس وقت جو ہے وہ میرا خیال ہے ٹائم کوئی 2:30 شاید شروع ہوا تھا، تو جج صاحب کا آرڈر تھا کہ یہ سارے گواہ آج ہی بھگتانے ہیں، نہیں تو آپ کا رائٹ کلوز ہے۔ تو جج صاحب نے بھی قربانی دی اپنے ٹائم کی، گواہ موجود رہے، ہماری طرف سے بھی کسی طرح کی کوئی ڈیلے نہیں ہوا۔ تو یہ کمٹمنٹ تو سب لوگ کر ہی رہے ہیں۔ اس طرح کی کتنی مثالیں آپ دے سکتے ہیں؟ سر دیکھیں، مثال یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، یہ ایسے نہیں ہے، ہر کیس کے اپنے فیکٹ سرکمسٹانسز ہیں، یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے۔ ملک صاحب، لوگ مر جاتے ہیں، ان کی نسلوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، اس طرح کے کیسز ابھی تک پڑے ہوئے ہیں۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایسی صورتحال ہے؟ نہیں، میں نے پہلے آپ سے گزارش کی نا کہ کیسز کی نوعیت ایسی ہے، بعض اوقات ہوتا ہی ہے۔ اب ایک کیس ہے مجھ سے بھی پہلے کا تھا، پینڈنسی میں چل رہا تھا، تو یہ پچھلے دنوں میں جب ڈائریکشنز آئی ہیں، جب پالیسی بنی ہے تو اس کا فیصلہ ہوا ہے۔ اب آپ کی بات یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ اگلی نسلیں جو ہے وہ دیکھتی ہیں۔ اب اس کے میٹر کچھ اس طرح کا بن گیا، مثلا ایک جو جوائنٹ کھاتا ہے اور جوائنٹ کھاتے میں کوئی 300-400 بندہ ہے، اب ہماری جو لیگل جو ٹیکنیکلٹیز ہیں ان میں سب کو سروس ہونا، سب کا حاضر آنا، جو حاضر نہیں ہے ان کی حد تک جو ہے وہ یک طرفہ کی کارروائی ہونا،
پھر اگر ان میں سے کوئی پروسیڈنگ کے دوران آ جاتا ہے تو وہ اپلیکیشن دے دیتا ہے. تو یہ بھی ہے ہمارا لا کہ پہلے آپ نے جو پروسیڈنگ کے دوران ہرڈلز ہیں پہلے ان کو ٹھیک کرنا ہے. اس ایسے کیسز میں تھوڑا سا لینتھی ہو جاتا ہے پروسیس. ہر 4-5 ماہ کے بعد کیس سامنے آتا ہے کہ عدالت نے فلاں ملزم کو بری کر دیا، جی جبکہ پتہ چلتا ہے کہ وہ فوت ہو چکا ہے جیل کے اندر. جی، یہ کرمنل جوڈیشل سسٹم کی بات آپ کر رہے ہیں. ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں ایک چیز تو یہ ہے، یہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیل ہو گئی اور بات ختم. تو جو ٹرائل کی صورتحال ہے اس میں ہاں یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو اسٹیپولیٹڈ پیریڈ دیا گیا ہے کہ ود ان جو ہے 14 ڈیز 173 سی آر پی سی کی رپورٹ جو ہے وہ اس نے جمع کروانی ہے. وہ پولیس افسر انویسٹیگیشن مکمل کرے اپنی، نہیں ہوتی تو انٹرم رپورٹ جمع کرائے تاکہ پروسیڈنگ چلے، کیس آگے بڑھے. کیس آگے نہیں بڑھتا کیونکہ چالان جمع نہیں ہوتا. چالان جب جمع ہونا ہے، چالان جمع ہوتے ہوتے عرصہ لگ جاتا ہے. پھر اس کے بعد پروسیکیوشن اس کی سکروٹنی کرتی ہے. سکروٹنی میں مختلف اعتراضات ہوتے ہیں کہ اس کو اس قابل بنایا جائے کہ ویدر اٹ واز پروسیڈیبل اور ناٹ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ پھر وہ اس کے آگے جو ہمارا پروسیس ہے، اگر میجسٹریل کورٹ ہو تو وہ جو مجسٹریٹ صاحب ہیں وہ جو 241 کے تحت اے کے تحت نقول تقسیم کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اور اگر سیشن ٹرائل ہو تو وہ 265 سی، اور یہ ساری یعنی جو پروسیجر ہمارا سی آر پی سی میں لکھا گیا ہے اس کی پروسیڈنگ میں یہ سارا ہوتا ہے. اس کے بعد جب چارج فریم ہو جاتا ہے، ایویڈنس آ جاتی ہے، تو ہمارے جو بعض اوقات کچھ جگہ پہ جو ہے وہ ڈیلینگ ٹیکٹیک جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں. وہ اس صورت میں ہوتے ہیں کچھ ویسے یہ نہیں ڈیلنگ ٹیکنیک آن دی پارٹ آف، بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارے پارٹ پہ بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ ججز چھٹی پہ ہیں، کئی دفعہ لائٹ نہیں آ رہی ابھی، کیونکہ وہ سارا سسٹم جو ہے انہوں نے کمپیوٹر پہ کر دیا، اور یہ اچھی بات ہے، ریکارڈ محفوظ رہنا چاہیے. پھر جو ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ ایویڈنس دینے سے بھی کتراتی ہیں، حالانکہ جو لیجسلیشن نے لائر کے جو ریکمنڈیشن کے اوپر وٹنس پروٹیکشن ایکٹ بھی بنایا، گواہوں کو جو ہے وہ تحفظ بھی دیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی گواہی دینے کے لیے لوگ نہیں آتے. جب گواہی دینے کے لوگ آ جاتے ہیں تو ڈیفینس کی طرف سے تھوڑا سا انہیں خراب کیا جاتا ہے. ہاں الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے، یہ فیصلے ہو جاتے ہیں. فیصلے ہونے کے بعد اگر اس کی کوئی کنوکشن ہو گئی ہے تو اپیل تو دیکھیں نا اپنے نمبر سے ہی آنی ہے نا جی. اب یہاں پہ جو ایئرز چل رہے ہوتے ہیں، ابھی بہت زیادہ جو ہے وہ جو ہے سپیڈ ہو رہی ہے. کوشش کر رہے ہیں ہماری اوپر والی عدالتیں بھی، اپیلیٹ کورٹس بھی، کہ اپیلوں کو زیادہ سے زیادہ فیصلہ کیا جائے. میں بڑے فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ابھی جو ہمارے یہاں پہ ڈویژن بینچز کام کر رہے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ اپیلوں کو فیصلہ کر رہے ہیں. ملک صاحب، پولیس کیس فائل نہیں صحیح کرتی تو کیا عدالت اس کو آرڈر نہیں دے سکتی؟ دیکھیں بات یہ ہے، پولیس ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. وہ خضر یاد کیس ہے پی ایل ڈی 2005 لاہور 470. وہ کورٹ کین ناٹ اسٹیپ انٹو دی شوز آف انویسٹیگیشن، یہ لفظ وہاں پہ استعمال ہوا تھا کہ جو عدالتی معاملات ہیں وہ ہو رہے ہیں. اور یہاں تک کہ اگر پولیس کو غلط کرتی بھی ہے تو اس کے لیے بھی ہمارا میگزم ہے کہ ایپسی ڈکسی آف دی پولیس از ناٹ بائنڈنگ آن دا کورٹ. کورٹ نے اپنے حساب سے دیکھنا ہے، اپنے پروسیجر میں، اپنے پیرامیٹر میں. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، ایک مرڈر کیس مجھے یاد ہے کہ وہ قدیر وغیرہ ایک کیس تھا، تو اس میں 4 تفتیشیں ہوئیں، چاروں تفتیشوں میں وہ بندے بے گناہ ہوئے، لیکن کورٹ آف لا سے انہیں جو ہے وہ ڈیتھ پینلٹی ملی. ایپلیٹ کورٹ میں جا کے وہ انڈرگون ہوئے. یعنی کورٹ کو اس بات کو انہوں نے دیکھا. یہ پولیس کا ایک اپنا بالکل ملک صاحب، کرمنل جسٹس سسٹم میں پولیس ایک محکمہ ہے جی بالکل. پولیس کے خلاف کوئی شکایت ہوگی تو شہری کورٹ میں ہی جائیں گے، کورٹ کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. نہیں ہے آپشن. آپ دیکھیں وہ پولیس آرڈر خود دیتا ہے، 155C ہے پولیس آرڈر کا. اگر کوئی پولیس آفیسر اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے، تو اس کے خلاف مقدمہ درج ہوئے گا. اختیار سے تجاوز کے علاوہ اگر پولیس ہاں وہ ڈیفیکٹو انویسٹیگیشن کرتی ہے تو اس کے لیے بالکل وہ غفلت ہے، نیگلیجنٹ ہے. دیکھیں تو کورٹ اس پہ ایکشن لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی؟ کورٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، کورٹ نے اپنے آرڈر کی کمپلائنس کرانی ہے.
ایک میں آپ کو اور بات بتاتا ہوں کہ پولیس کا ادارہ جو ہے جی اس نے اپنے ہی جو ضابطے کے مطابق چلنا ہے، جو پروسیجر انہیں دیا گیا ہے، جو پولیس رولز میں لکھا ہے، جو پولیس آرڈر انہیں اجازت دیتا ہے، انہوں نے اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کرمنل جوڈیشل سسٹم میں، کرمنل جسٹس سسٹم میں پولیس جو ہے وہ ایک مین جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہے، مین جو ہے اسٹیک ہولڈر پولیس ہے۔ اگر ایف آئی آر درج ہونا ہے تو پولیس نے کرنی ہے، اگر اس کی انویسٹیگیشن ہونی ہے تو پولیس نے کرنی ہے، اگر کسی نے ڈیفیکٹو انویسٹیگیشن کی ہے تو اس کے خلاف پروسیڈنگ بھی پولیس نہیں کرنی ہے۔ ہاں، عدالت میں جب میٹر آتا ہے اور عدالت دیکھتی ہے، بلکہ پیچھے کیس میں ہوا بھی ہے، کورٹ کا نام نہیں لیتے، یہ غیر مناسب ہوتا ہے، ہمارے ادھر سیشن کورٹ میں ہوا کہ منشیات کا ایک جھوٹا پرچہ دیا گیا، کورٹ اس نتیجے پر پہنچی کہ جو ہے یہ ملزم سے برآمد نہیں ہوئی، تو جج صاحب نے اسی منشیات کا مقدمہ جو ہے وہ اس کمپلینٹ پہ درج کرایا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل تم نے یہ غلط کیا اور اس بے گناہ بندے کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اس میں اس کا جھوٹے مطلب یہ ہوا کہ اس مقدمے پولیس میں جو ہے وہ پولیس کے خلاف کورٹ ایکشن لے امپلیکیٹ کیا۔ سکتی ہے، اور بالکل اگر وہ ایکشن لے جی۔ تو پولیس کا اس طرح سے ڈیفیکٹو کیس فائل کرنا، یہ سلسلہ بھی کیا روک نہ جائے؟ اب پولیس اور عدالت کے درمیان میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے، پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ۔ ہمارے یہاں پہ یہ ابھی پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فراد علی شاہ صاحب آئے ہیں، خود یہ بڑے اچھے پریکٹیشنر رہے ہیں، کرمنل لا کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں۔ پولیس اور عدالت کے درمیان میں یہ ایک ادارہ موجود ہے جس نے سکروٹنی کرنی ہے کہ کیا، میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ کیس اس قابل بھی ہے کہ اس کو آگے چلایا جائے، خام خواہ عدالتوں کا بوجھ نہ بڑھایا جائے، پیٹی میٹرز ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے پاس سمری ٹرائلز کی گنجائش موجود ہے، پرائز کنٹرول مجسٹریٹ موقع پہ سزا دیتے ہیں، موقع پہ فائن کرتے ہیں، موقع کے اوپر سارا کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بڑے جو ہے ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا ملک صاحب، یہ فرمائیے کہ اصلاحات میں کیا کیا جا سکتا ہے، کیا تجویز کرتے ہیں آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے ایک کوارڈینیشن کمیٹی ہونی چاہیے جو منتھلی بیسس کے اوپر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو، جس میں پولیس کا ہائی افس جو ہیں وہ ہوں، جس میں پروسیکیوشن کے ہائی افس ہوں، جس میں عدالت کے ہائی افس ہوں، اور یہ اس نتیجے پہ کام کریں کہ ہم نے کیسے جو ہے وہ لوگوں کو جلدی سے جلدی سستا سے سستا انصاف دینا ہے۔ اس میٹنگ کے ایجنڈے جاری ہوں کہ آج ہم نے مرڈر سے ریلیٹڈ تمام معاملات کو دیکھنا ہے، آج ہم نے چوری کے متعلق تمام معاملات کو دیکھنا ہے، اور اس میٹنگ کو جو ہے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ریگولر بنیادوں پر کیا جانا چاہیے۔ سب سے اولین بات تو یہ ہے، ہر سال آپ دیکھیں ایک لسٹ جاری ہوتی ہے کہ اتنے مقدمات درج ہوئے، اتنے میں سزا ہوئی، اتنے بری ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن جو منتھلی بنیادوں پر، اور یہی کام اگر دیکھا جائے تو نیچے تھانے کی لیول پر بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایس ایچ او انچارج انویسٹیگیشن، علاقہ مجسٹریٹ اور اس عدالت کا پروسیکیوٹر، یہ بھی وہ میٹنگ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ کوارڈینیشن۔ جب تمام لوگ جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہوں اور مل کے کوشش، میں نے پہلے گزارش کی کہ سب سٹیک ہولڈرز کو مل کے زور لگانا پڑے گا۔ ملک صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ججز جو ٹائم ہوتا ہے وہ پورا کورٹ میں گزارتے ہیں؟ میں دیکھیں میری بات سنیں، اب اس کے لیے بھی مین ٹو مین ویری کرتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارے یہاں پہ پنجاب کی جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے، اللہ کا شکر ہے کہ پہلے سے بہت بہتر ہو گیا کام۔ یہ جوڈیشل لوگ جو ہیں ان کا نام لینا ویسے مناسب نہیں ہوتا، اب دیکھیں لوگ کام ہو رہا ہے، سپیڈ پہلے سے بڑی ہے، لیکن گنجائش بہت زیادہ ہے ابھی۔ یہ جو کارکردگی بہتر ہوئی ہے پہلے کی نسبت، اس بہتری کے پیچھے کیا میکنزم ہے، کیا فورس ہے؟ میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں کہ میرے خیال میں کہ جو کرائم ریٹ ہے، اسٹریٹ کرائم جو ہے، اس کا گراف بہت نیچے ہے۔ میں I believe in deterrent theory of punishment۔ میں بالکل ایک مذہبی آدمی کے ساتھ ساتھ میں لیگل بات یہ کر رہا ہوں کہ مجھے یہ جو سی سی ڈی، میں عبرت ناک سزاؤں کو جو ہے وہ میں مانتا ہوں۔ ایکسٹرا جوڈیشل کام کو میں شاید اس طرح نہیں سپورٹ کرتا، لیکن
سی سی ڈی کے خوف سے ہی صحیح اسٹریٹ کرائم میں بہت حد تک گراف نیچے ہے۔ اچھا، میں آج ہی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ باوجود سی سی ڈی کی آئے روز رپورٹس کے کہ کسی نہ کسی کو کہیں پہ وہ نیفے سے پسٹل لگنے سے وہ مارا گیا ہے، کرائم ریٹ کوئی خاص کم نہیں ہوا، لیکن کیا ملک صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سی سی ڈی یا اس طرح کے جو اور شعبے گورنمنٹ نے بنائے ہیں یہ خود اپنے عدالتی سسٹم کے اوپر عدم اعتماد ہے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیسیلیٹیشن ہے۔ آپ دیکھیں سی سی ڈی کے بنائے ہوئے کیسز ابھی بھی جو ہے وہ پینڈنگ ہیں، چل رہے ہیں۔ جو آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ جی آئے دن پولیس مقابلہ ہو رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان اداروں کو بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ یہی سوال ہے کہ کیا یہ عدلیہ اگر فیصلے سپیڈی کر رہی ہو تو پھر اس طرح کے شعبے سی سی ڈی ٹائپ کے بتانے کی آپ نہیں سمجھتے کہ ضرورت نہ پڑے؟ نہیں، ان کا ایک اپنا ایک ہے نا جی۔ دیکھیں اب ہمارے کرمنل جوڈیشل سسٹم میں، کرمنل جسٹس سسٹم میں ایک بڑی سیدھی سی بات ہے کہ پروسیکیوشن ہیز ٹو پروو اٹس کیس بیونڈ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ۔ ایک بھی جو ہے شک پیدا ہو گیا ہے تو اس کا فائدہ ملزم کو ملتا ہے۔ عدالت میں جب کیس موسٹلی کیسز پروو اس لیے بھی نہیں ہوتے کہ وہاں انویسٹیگیشن میں کوئی کوتاہیاں ہوئی ہوتی ہیں، کچھ امپروومنٹس جو ہے وہ گواہ کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑی زیادتی تو وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو ایک مقدمے میں ان لوگوں کو بھی پھنسا دیتے ہیں جن کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک مثال ہے، آپ بیٹھے ہیں اسلام آباد میں، لاہور میں کوئی مقدمہ ہو جائے اور آپ کا نام دے دیا جائے کہ جی یہ بھی وہاں پہ موقع پہ موجود تھا، تو آپ کی حد تک چلے انویسٹیگیٹنگ افسر یہ کہہ دیتا ہے کہ جی یہ وہاں موجود نہیں تھا اور اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے، لیکن باقی کیس پہ اس کا اثر نہیں پڑے گا، اور جو مین رول جو ہے وہ آپ کو دیا گیا ہو، جبکہ اصل بندوں کو اس کا فائدہ ہی ہوئے گا نا جی۔ اس لیے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے نا، اس میں ایویڈنس جو ہے وہ اگر اس کی کمزوری ہے تو بالکل وہ میں نے جو کہا نا کہ درمیان میں ایک ادارہ ہے پروسیکیوشن، اس کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ آخری سوال ہے ملک صاحب، جب عدالتی سسٹم میں عدالتی فیصلوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو ایک بڑا سوال جو سامنے آیا وہ یہ تھا کہ پولیس ڈیفیکٹو فائل کرتی ہے کیسز، تو ایسی پولیس، ایسا شعبہ جو پراپرلی کیس کو ہینڈل نہیں کر رہا کسی بھی وجہ سے، آپ اس پہ چھوڑ سکتے ہیں کہ وہ ان کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرے؟ نہیں، پولیس نے کوئی زندگی موت کا فیصلہ تھوڑی کرنا ہوتا یہ ہے۔ سی سی ڈی والے کون ہیں؟ آپ نے ان کی میرا خیال ہے کوئی ایک بھی ایف آئی آر لائیں۔ ہاں ایک ہے کہ جو سسٹم ہے اس کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے کوئی ایکسٹرا جوڈیشل جو ہے وہ معاملات کی طرف نہیں جا رہے۔ مثلا میں آپ کو بتا دوں، یہ اس میں جوڈیشل کیسے آ گیا جب وہ سر ایک پروسیس آف لا ہے، وہ یہ ہے کہ بندے سے انویسٹیگیشن انہوں نے کرنی ہے انڈر سم لا، وہ فزیکل کسٹڈی میں اس کو لیا ہوا ہے، عدالت نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے کہ اتنے دنوں تک آپ نے اس سے انویسٹیگیشن کرنا ہی ہے، بعد میں میرے پہ لا کے پیش کر دینا ہے۔ اب پیشی کے دوران کوئی اگر اس کے دوست اس کو چھڑوانے کی غرض سے اس کے حملہ کر دیں تو کیا ہوئے گا؟ لا محلہ کراس فائرنگ ہوئے گی۔ ملک صاحب آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، تھینک یو ویری مچ۔